السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تراویح فرض ہے یا نفلی عبادت ہے، کیونکہ کچھ علماء کرام یعنی بریلوی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ بھی صحیح ہوتا نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، یا اس طرح کے معاملات کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ اگر روزہ ہو بھی جاتا ہے، یعنی اگر روزہ اس نے صحیح طریقے سے اس پہ عمل کر کے روزہ رکھ بھی لیا ہے، تو تراویح پڑھنے کا جو ہے اس نہ پڑھنے کا جو ہے اس کو گناہ ملے گا۔ تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تراویح کے حوالے سے کہ فرض ہے یا نفلی عبادت ہے، کیونکہ نفلی عبادت کی جو ہے گناہ نہیں ہوتا، نہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا اس چیز کا، نفلی عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث بھی ملتی ہے اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹ کے منع کیا تھا کہ اس میں آپ شامل نہ ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے نفلی عبادت فرض ہو جائے مسلمانوں پہ، یعنی میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو یہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آپ کو کچھ ہائی لائٹس دکھاؤں گا پہلے، اس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ روزہ جس نے صحیح طریقے سے رکھ لیا اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ اب اس نے تراویح نہیں پڑھی تو تراویح چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا، وہ الگ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ شرعی اعتبار سے نہ ہوا، فقہی اعتبار سے نہ ہوا، ایسا نہیں، روزہ اس کا ادا ہو گیا۔ لیکن روزے کا جو مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ایک ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھتا، ایک یہ کہ کبھی چھوٹ گئی، مثلاً 30 دنوں میں ایک دن یا 2 دن چھوٹ گئی، اس کا حکم اور، لیکن پڑھتا ہی نہیں اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ یہ ہر روزے کے ساتھ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ نہیں اگر پڑھے گا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ جس میں قوت نہیں ہوگی اور جس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو، نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ چونکہ تراویح یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں، سنت ہے، تو اگر میں تراویح پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں یا صرف 10 دن پڑھ سکتا ہوں تو کیا کروں، اور پورا قرآن بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ہاں اگر کوئی شخص پوری نہیں پڑھ سکتا اور 10 دن پڑھنا چاہتا ہے، یہ غلط فہمی یہاں دور کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں۔ تراویح ایک الگ عبادت، روزہ ایک الگ عبادت، اور تراویح ویسے بھی چھوڑنے سے تراویح کوئی انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تراویح یہ فرض اور واجب نہیں۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5، اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ سو دوستو آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹس پیش کر دی، اب موقف کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مدنی چینل کو موقف لیں گے اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوا، اب وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا کسی بھی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو عوام کے اندر یہ کانسیپٹ ایک پایا جاتا ہے کہ تم نے تو تراویح نہیں پڑھی تو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، یا تمہارا روزہ کیسے ہوگا، تو اس بارے میں کیا فرمائیں؟ تراویح ایک الگ عبادت ہے، یعنی رمضان المبارک جو ہے وہ عبادتوں کا مجموعہ ہے، مختلف عبادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اکثر طور پہ زکوٰۃ بھی اس میں دی جاتی ہے، اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، شب قدر کا قیام ہوتا ہے، اسی طرح تراویح ہوتی ہے۔ تو ہر عبادت اپنی جگہ پر ایک الگ مقام اور حیثیت رکھتی ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور روزے کا حکم اس سے بڑھ کر کے فرض ہے، تو جس نے روزہ رکھا تو پھر اس نے جو روزہ رکھا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، یعنی جبکہ وہ روزے کی جو لوازمات ہیں، جو احکام ہیں، وہ پورے کرے۔ تو روزہ جس نے صحیح طریقے سے رکھ لیا اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ اب اس نے تراویح نہیں پڑھی تو تراویح چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا، وہ الگ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ شرعی اعتبار سے نہ ہوا، فقہی اعتبار سے نہ ہوا، ایسا نہیں، روزہ اس کا ادا ہو گیا۔ لیکن روزے کا جو مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وجہ بیان فرما دی، یعنی اس کی حکمت بیان فرما دی کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد بھی جو ہے
وہ جو تراوی چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ اس پہ غور کر لے کہ وہ روزہ کس انداز میں رکھ رہا ہے، کہ روزہ رکھنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے روزے پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر کوئی خرابی تو لازم نہیں آ رہی کہ میں صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا کوئی دوسرا کام ایسا تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے مجھے تراوی کی سعادت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو روزہ بھی صحیح انداز میں رکھیں اور ساتھ ساتھ تراوی پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ سو دوستو آپ کے سامنے مدنی چینل کا موقف پیش کر دیا اور انہوں نے آپ کے سامنے واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر جو روزہ اور تراوی الگ الگ عبادت ہے اور روزہ جو رکھتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تراوی جو شخص نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، لیکن یہ نفلی عبادت ہے تراوی، اور اگر نفلی عبادت کوئی چھوڑتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ تو بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، آگے چلتے ہیں کوکب نورانی صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز تراوی کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ نماز تراوی نہ پڑھ سکے تو اس سے روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں اور بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں ہماری۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے جو بات کی ہے اس میں دو پہلو، اگر ایک ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھتا، ایک یہ کہ کبھی چھوٹ گئی، مثلا 30 دنوں میں ایک دن یا 2 دن چھوٹ گئی، اس کا حکم اور، لیکن پڑھتا ہی نہیں اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ یہ ہر روزے کے ساتھ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ نہیں اگر پڑھے گا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ جس میں قوت نہیں ہوگی اور جس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سو دوستو آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سنا، انہوں نے کہا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ اس طرح کا روزہ نہیں ہوگا جو زیادہ ثواب نہیں ملے گا اس چیز کا، اور جو تراوی نہیں پڑھتا ہے اس کو سخت گناہ ملے گا۔ یہ موقف آپ کے سامنے کوکب نورانی صاحب نے پیش کر دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تراوی کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراوی نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراوی اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراوی سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراوی کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراوی بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہی ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراوی کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے، اس کو 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراوی پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراوی سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ سدوست صاحب نے طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سنے، انہوں نے کہا کہ روزے آپ کے ہو جائیں گے کیونکہ ایک الگ عبادت ہے، اور تراوی نہیں پڑھتا وہ جو ہے سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنی چاہیے۔ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، اور تراوی کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا 20 رکعتیں ہیں، اور حدیث میں کوئی کہیں بھی نہیں ملتا 8 رکعتوں کا، تو حدیث 8 رکعت پہ موجود ہیں، 20 رکعت کے اوپر بھی کوئی حدیث نہیں ملی، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اگر کسی نے نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ اینڈ اسکرین پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، وہ ساری کلیریفیکیشن اس کے اندر موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اور اسے یہ کلیریفیکیشن مل چکی ہے کہ 8 تراوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی 11 کا ثبوت ملتا ہے، 11 جس میں سے 3 وطر ہیں اور 8 رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پورے رمضان پڑھنا یہ 10 دن کا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ چونکہ تراوی یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو اگر میں تراوی پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں
या से 10 दिन पढ़ सकता हूं तो क्या करूं, और पूरा कुरान भी खत्म करना चाहता हूं तो हाँ, अगर कोई शख्स पूरी नहीं पढ़ सकता और 10 दिन पढ़ना चाहता है, ये गलत मैं भी यहाँ दूर करता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोजा भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं। तरावी एक अलग इबादत, रोजा एक अलग इबादत। और तरावी वैसे भी छोड़ने से तरावी कोई इंसान गुनहगार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि तरावी ये फर्ज और वाजिब नहीं, ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा आप कहिए, आप हमेशा पढ़ते थे, लेकिन ये वाजिब नहीं, इसके छोड़ने से गुनहगार नहीं होता इंसान, लेकिन पढ़ने से सवाब का मुस्तहिक होता। कितने बड़े सवाब, वो फिर अल्लाह पूरे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज सईद साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि तरावी जो है एक अलग इबादत है और रोज़ा लोग समझते हैं कि रोज़े के साथ तरावी का लिंक है। इसका कोई लिंक नहीं है। आप रोज़ा अलग आपकी इबादत है, तरावी आपकी अलग इबादत है। तो इसके अंदर जो है आप तरावी जो है छोड़ने पे कोई गुनाह नहीं है, और अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाब हो सकता है इसके ऊपर, और आप गुनाह माफ़ हो सकते हैं। आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया एडवोकेट फैज सईद साहब ने। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। गामदी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलाम पे नमाज फ़र्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ ले तो सवाब। गामदी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को ये कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गामदी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाह जी? 5। और रमजान में 5 होती है, 6 होती है? 5। तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा था। बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अलादा से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी, जो सही बुखारी में आता है, तरावी शुरू कराई है। हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से। उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप देख। और मेरे भाई ये नफली इबादत है, इसको इतना बड़ा झगड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, और एक मतलब इस लेवल तक ले गए हुए हैं। मैंने देखा अहले हदीस को कोई झगड़ा नहीं बनाते हैं। आज तक अहले हदीस ने किसी को कहा है कि जी आप जो है वो अनफियों की मस्जिद में गए हुए हैं तो 8 पढ़ के निकल आया करें। उल्टा अहले हदीस उलमा ये कहेंगे आप 20 वालों के पीछे जाते हैं तो 20 पूरी पढ़ के असल मकसद कुरान सुनना है। और यही मेरा भी मौक़िफ़ है। ये भाई एक सूरी बात आपसे पूछ रहा हूं, नफली इबादत जमात से करना बिदअत है या नहीं? ये बात सुन्नत है, बिदअत क्यों है? मेरा इसके ऊपर भी क्लिप है। मैं तो कहता हाँ, लेकिन वो कौन सी जो आप उसको फर्ज के दर्जे के ऊपर ना ले जाए। अगर किसी तरावी फर्ज के दर्जे पे बना दी है, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन जमात से पढ़ी ना। वो कहते हैं, वो तो जब जो शिया आलिम ने एक तकरीर की, वो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको वो खुद आके खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ानी होती है तो जामिया मस्जिद में तशरीफ ले जाते। वो तो जबरदस्ती कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट के निकाल दिया, तो ये सुन्नत कहां से? डांट के नहीं, वो इस तरह नहीं था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए, और आपने गज़बनाक होने की वजह ये नहीं बताई है। आपने बताया कि मुझे खतरा है तुम पे फर्ज ना हो जाए। आपने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ के काम गलत कर रहे हो। उस पढ़ने को गलत नहीं कहा आपने। तो अल्फाज के चुनाव में एक नुक्ते से महरम से मुजरम बन जाता है, और एक कुल से कुल बन जाता है, और कुल से कुल, और कल्ब से कल्ब बन जाता है। तो वो बात मैंने इसलिए आपको पहले एक जुमला बोला था कि 50 मिनट का मुकदमा 5 मिनट में मैं आपको कैसे समझाऊं। आप YouTube से राब्ता करें और लिखे तरावी 8 या 20, 8 डिजिट में 20 में, दुनिया में किसी मौलवी का क्लिप तरावी के ऊपर इससे ज्यादा देखा गया तो मुझे आपने बता देना है। जो फिरकों के मौलवी हैं उनका तो नहीं देखा गया, जो बगैर फिरके वाले सारे ने देखा हुआ है। और नीचे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल, किसी के पास जवाब ही नहीं है। सो दोस्तों, सारे उलमा-ए-किराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, हदीस के दलाइल में पेश कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये नमाज जो है फ़र्ज़ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो है जमात से पढ़ी है। उसके बाद जो है सहाबा किराम को मना कर दिया, डांट दिया था कि तुम पे ये नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। इसलिए तो अगर कोई नमाज, ये नफली इबादत, नफली नमाज़ें अगर कोई पढ़ता है तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, और अगर जो नहीं पढ़ता है तो उसका कोई गुनाह नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू